بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مرقات کی چوتھی کلاس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے علم کی تقسیم کی تھی دو قسموں کی طرف، تصور اور تصدیق، جس میں ہم نے پہلی قسم تصور کی تعریف اور تفصیل پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے علم کی تقسیم کی تھی تصور اور تصدیق کی طرف۔ پہلا قسم تھا تصور اور دوسرا قسم تھا تصدیق، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تصور کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ تصور کہتے ہیں فہو ادراک الخالی عن الحکم، کہ فقط کسی چیز کی تصویر، فوٹو، صورت دماغ میں، ذہن میں آ جائے اور خالی عن الحکم، جو حکم سے خالی ہو، یعنی جس میں ہے یا نہیں ہے کا کوئی سین نہ ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں روٹی، پن کا، ڈیکس، تپائی، اور یہ چیزوں کی تصویریں میرے دماغ میں آ رہی ہے اور اس میں کوئی حکم نہیں لگا کہ پن کا تیز چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے، یا خراب ہے، صحیح ہے، تو ہے یا نہیں ہے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کی صورتیں پڑھی تھی تصور کی، کہ یا تو تصور ایک چیز کا ہوگا جیسے میں نے نام لیا، یا متعدد ہوگا لیکن ان کے درمیان نسبت نہیں ہوگا، جیسے زید امر بکر، جیسے پن کا، پیزا اور کھڑکی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو متعدد تصویریں دماغ میں آ رہی لیکن کوئی نسبت نہیں ہے، پنکے کا کھڑکی سے کیا تعلق ہے یا پیزے سے۔ تیسرے ہم نے پڑھا تھا کہ چیزیں متعدد ہو، نسبت بھی ہو، لیکن وہ نسبت تام نہ ہو، ناقص ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی مرکب ناقص اور مرکب توصیفی، جیسے غلام زید رجل عالم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی دو چیزیں ہیں متعدد جن کے درمیان کوئی نسبت تو ہے لیکن وہ ناقص ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو زید کا غلام کیا، اس میں کوئی حکم نہیں، اس پر کوئی حکم نہیں لگا۔ یا رجل عالم، کوئی عالم آدمی، تو عالم آدمی اچھا ہے، برا ہے، بیٹا ہے، بھاگ رہا ہے، کیا ہے، تو یہ نہیں لگا تھا، ٹھیک ہے، کوئی حکم اس پہ نہیں تھا۔ تو تین قسمیں۔ چوتھی صورت ہم نے پڑھی تھی کہ چیزیں متعدد ہو، نسبت بھی ہو اور نسبت تام بھی ہو، لیکن اس پر یقین نہ ہو، اس کا اذعان نہ ہو۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ زید قائم، ٹھیک ہے، مثال ہم نے پڑھی تھی زید قائم۔ اب دیکھیے گا اس میں تصورات، یعنی دو چیزیں متعدد بھی ہے، نسبت بھی ہے، نسبت تام بھی ہے، لیکن اگر اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے، قیام زید کا بھی اور عدم قیام زید کا بھی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس پر یقین نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یار زید کو تو ابھی میں نے سٹاپ پہ دیکھا، آپ کہہ رہے ہو کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس میں دونوں باتوں کا احتمال اس کے دماغ میں جا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، وہ تو ابھی وہاں پر تھا۔ تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس میں دونوں باتوں کا احتمال اس کے دماغ میں آ رہا ہے، تو یہ پھر تصور کی قسم ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تصدیق کے لیے شرط ہے کہ اس میں اذعان اور حکم، یقین بھی دماغ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ہے اور وہ سنتا ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اور یقین بھی آ جائے کہ ہاں وہ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا تو ابھی کھڑا ہوگا، تو اگر یقین اس کے دماغ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ تصدیق ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تصدیق وہ علم ہے کہ جس میں حکم کے ساتھ ساتھ اذعان اور یقین بھی ہو، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی حکم بولتے ہیں اور حکم کے ساتھ اذعان، یقین ملا ہوتا ہے، اس لیے صرف یہ کہتے ہیں کہ تصدیق وہ علم ہے جس میں حکم ہو، یعنی جس میں اذعان اور یقین بھی ہو۔ جیسے کوئی کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کو سننے کے بعد تو اس کا یقین اور اذعان بھی دماغ میں آ جاتا ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی بندے کے دماغ میں دونوں احتمال ہو کہ پتہ نہیں پیغمبر اللہ کا رسول ہے بھی کہ نہیں، تو پھر تو یہ شک ہوا نا، دونوں باتوں کا احتمال ہوا 50-50۔ اسی طرح اگر قیام زید کے بارے میں اگر کسی بندے کے ذہن میں دونوں باتوں کے احتمال ہے کہ کھڑا ہے یا نہیں، تو پھر یہ شک ہے، کیونکہ شک اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کے بارے میں دونوں احتمال ہو، اس کے وجود کا بھی اور عدم وجود کا بھی۔ بہرحال تصدیق کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ علم جس میں حکم کے ساتھ ساتھ، یعنی ہے یا نہیں ہے کے ساتھ ساتھ اذعان اور یقین بھی ہو، جیسے کوئی کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ سننے کے بعد اس کا یقین اور اذعان بھی دماغ میں آ جائے، یا کہتے ہیں کہ زید عالم، زید عالم ہے، اور زید کے عالم ہونے پر یقین بھی اس کو آ جائے، یقین بھی ہو جائے، اذعان بھی ہو جائے، تو یہ تصدیق ہے۔ تصدیق کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے تصدیق کی تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے سبق میں ہم دو باتیں پڑھیں گے، ایک تصدیق کی تعریف پڑھیں گے اور دوسرا تصدیق کی تعریف میں حکما اور امام راضی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ اختلاف ذکر کریں گے۔ اور دوسری بات، اس اختلاف میں فرق کیا ہے، انہوں نے جو تصدیق کی الگ الگ تعریفیں کی، اس الگ الگ تعریفوں میں فرق کیا ہے وہ فرق ذکر کریں گے۔ تو یہ دو باتیں آج کے سبق میں ہوگی۔ عبارت ذرا لمبی ہے لیکن خلاصہ بہت آسان ہے اور مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اختلاف کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم نے مثال ذکر کی ہے زید قائم، اس میں دراصل چار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں ہے مبتدا،
جس کو ہم منطقی اصطلاح میں جس کو بولتے ہیں موضوع. ٹھیک ہے, تو ایک اس میں تصور ہے تصور موضوع. ٹھیک ہے, دوسرا ہے اس میں تصور محمول جس کو خبر بھی بولتے ہیں, خبر کو مناطق محمول بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تیسری چیز اس میں خبر اور مبتدا کے درمیان جو نسبت ہے وہ ہے جس کو معنی رابط نسبت حکمیہ بھی بولتے ہیں, معنی رابطی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تیسری اس میں چیز ہے تصور نسبت حکمیہ کا تصور. ٹھیک ہے, تصور نسبت حکمیہ. اور چوتھی چیز اس میں دیکھو, یہ ایک ہوا, یہ دو, یہ تین, چوتھی چیز اس میں ہے حکم, وہ اذعان اور وہ یقین. یقین میں لکھ دوں گا, سمجھ آ گئی. تو جب ہم کوئی بھی جملہ بولتے ہیں تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں, تصور موضوع جیسے یہاں زید ہے, تصور محمول جیسے قائمون ہے, تصور نسبت حکمیہ جیسے قیام اور زید کے درمیان قیام زید کی نسبت ہے, اور چوتھی چیز وہ حکم اور یقین جو اس جملے کے بعد ہمارے دماغ میں آتی ہے. آگے ذرا سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مبتدا کے چار نام ہیں, ویسے تو زیادہ ہے لیکن یہاں ہم چار نام ذکر کریں گے تاکہ یہ عبارت صحیح سمجھ میں آ جائے. یہ کچھ نام جو ہے وہ عبارت میں الگ الگ سے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو مبتدا کو مبتدا بھی سے کہتے ہیں, اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں, مسند الیہ, اس کو جو ہے موضوع بھی بولتے ہیں, اور اسے محکوم علیہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, محکوم علیہ. اسی طرح خبر کو خبر, مسند اور محمول, اور اسی طرح محکوم بھی. ٹھیک ہے, تو مبتدا کے چار نام مبتدا, مسند الیہ, موضوع, محکوم علیہ, اور خبر کے بھی چار نام خبر, مسند, محمول اور محمول. یہ جو نسبت ہے نا, اس نسبت کو مزید دو نام, اور اس کو معنی رابطی بھی بولتے ہیں, معنی رابطی. ٹھیک ہے, اور اس کو نسبت حکمیہ بھی بولتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا حکم بھی بولتے ہیں. حکم اس صورت میں اس کو بولتے ہیں جب اس کے ساتھ اذعان بھی ملا ہو, یقین بھی ملا ہو. بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہاں پر جو زید قائمون ہے اس میں چار چیزیں ہیں, تصور موضوع یعنی زید جس کو مبتدا بھی بولتے ہیں, تصور قائمون جیسے تصور محمول جیسے قائمون, اور ان دونوں کے درمیان نسبت جیسے تصور نسبتیہ, اور چوتھی چیز نسبت حکمیہ, اور چوتھی چیز وہ یقین ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اختلاف کی طرف. تو تصدیق کی تعریف میں حکما اور امام رازی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے. کیا حکما کہتے ہیں کہ تصدیق فقط اس اذعان اور یقین کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور جو باقی تین تصور ہے یعنی تصور موضوع, تصور محمول, نسبت حکمیہ, یہ جو تین تصورات ہیں یہ تصدیق کی وجود کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ فقط اس اذعان اور یقین, اس حکم کا نام جو ہے تصدیق ہے. اور امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, تصدیق جو ہے وہ ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جیسے چائے ہے تو چائے ان چار اجزاء کے مجموعے کا نام ہے, کہ اس میں دودھ بھی ہوگا, پتی بھی ہوگی, اس میں چینی بھی ہوگا, اور اس میں پانی بھی ہوگی. اگر کوئی فقط جو ہے نا چینی کو چائے بولے تو کوئی بولے گا, یا فقط پتی کو کوئی چائے بولے تو بولے گا نہیں. ان چاروں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ چائے ہے. تو اسی طرح امام راضی فرماتے ہیں کہ بھئی ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. تصور موضوع, محمول, تصور نسبت حکمیہ اور حکم, چار چیزیں ہوں گی تو اس کو ہم تصدیق بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب پہلی بات میں نے تصدیق کی تعریف کی اور اس کے درمیان اختلاف کو ذکر کیا. دوسری بات, ان دونوں کے مذاہب کے درمیان کیا اختلاف ہے. تو دیکھو اختلاف آسان ہے. حکما کے نزدیک تصدیق بسیط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تصدیق فقط اس اذعان اور یقین کا نام ہے. ٹھیک ہے, فقط ایک مفرد چیز کا نام ہے, اور جو باقی تین چیزیں ہیں تصورات ثلاثہ وہ تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہے. اور امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے تصدیق وہ بسیط نہیں ہے بلکہ مرکب ہے, چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. دوسرا فرق, حکما کے نزدیک تصدیق تصورات ثلاثہ وہ تصدیق کی تعریف سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تصورات ثلاثہ تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہے, اور شرط شے سے خارج ہوتی ہے. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے, اور وضو نماز سے خارج چیز ہے. ٹھیک ہے, البتہ مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے شرط کے وجود پر. ٹھیک ہے, جب شرط ہوگا تو مشروط پایا جائے گا, ورنہ نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تصورات ثلاثہ جو ہے یہ تصدیق کی تعریف سے خارج ہے, کیونکہ یہ شرط ہے, اور شرط شے سے خارج ہوتی ہے. اور امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ تصورات ثلاثہ تصدیق کی تعریف میں داخل ہے, کیونکہ یہ شطر ہے, جز ہے, رکن ہے, اور رکن شے جز شے میں داخل ہوتی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ تصورات ثلاثہ تصدیق کی تعریف میں داخل ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ حکما کہتے ہیں کہ تصدیق فقط اس اذعان اور یقین کا نام ہے.
ٹھیک ہے، نفس اذعان کا نام ہے. اور حکما اور امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فقط اس اذعان کا نام تصدیق نہیں ہے بلکہ چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ فرق آپ کو انشاءاللہ 3 فروق آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب عبارت کو دیکھتے ہیں، یہ 2 باتیں یہاں فٹ ہوں گی. اما تصدیق جو ہے فہو علی قول الحکماء، یہ حکماء کے قول کے مطابق عبارت عن الحکم، یہ اس حکم کا نام ہے، تصدیق اس حکم کا نام ہے المقارن للتصورات، جو تصورات کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، یہاں دیکھو 3 تصورات کے ساتھ یہ جو حکم ملا ہوا ہے نا، یہ یقین. تو یہ حکماء کہتے ہیں کہ یہ یقین اس حکم کا نام ہے جو تصورات کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ جو چوتھا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے فالتصورات الثلاث شرط لوجود التصدیق. تو یہ جو تصورات ثلاثہ ہے، تصور موضوع، محمول اور نسبت حکمیہ، یہ شرط وجود تصدیق کے لیے. ٹھیک ہے، ومن ثم، اور اس وجہ سے کہ تصورات ثلاثہ شرط وجود تصدیق کے لیے، لا یوجد تصدیق بلا تصور، یہ جو تصدیق ہے، جو حکم ہے، یہ تصور کے بغیر نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا مذہب والامام الرازی یقول، امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ عبارت عن مجموع الحکم و تصورات الاطراف، یہ جو تصدیق ہے یہ نام ہے حکم اور تصورات اطراف، یعنی ان تینوں تصورات اور حکم کے مجموعے کا نام ہے حکم اور تصورات اطراف کے مجموعے کا. تو کہتے ہیں فاذا قلت، جب آپ نے یہ بولا کہ زید قائم واذعنت بقیام زید، جب آپ نے زید قائم بولا اور قیام زید کا یقین کر لیا. دیکھو یہاں پر بھی 4 چیزیں آ گئی، تصور موضوع، تصور محمول، نسبت اور اذعان قیام زید کا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جب یہ آپ نے بول دیا تو یحصل لک علوم ثلاثۃ، آپ کو 3 چیزیں حاصل ہو گئی. احدها علم زید، ایک زید کا علم. دوسرا ثانیہ ادراک معنی قائمین، قائمین کے معنی کا علم. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھو محمول کا. اور تیسرا جو ہے ثالثہ علم المعنی الرابطی، اس معنی رابطی کا علم. ٹھیک ہے، وہ جو معنی رابطی ہے جو حکم جس کے ساتھ ملا ہوا ہے. الذي يعبر عنه في الفارسیۃ بحذف الایجاب ونفی السلب ونفی الہندیہ. ٹھیک ہے، جس معنی رابطی کو جو ہے نا ہم اردو میں ہے اور نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے. اور فارسی میں جو ہے ایجاب میں اس کو بولتے ہیں ہست، اور نیست میں نیست جو ہے اس کو سلب میں بولتے ہیں کہ ہست ہے، اور نیست سلب میں ہم بولتے ہیں نفی میں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو معنی رابطی بولتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ 3 چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جب حکم ملا ہوا ہو. وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ تَارَةً، اور کبھی کبھی اس معنی کو حکم بھی کہا جاتا ہے. میں نے بولا کہ یہ جو معنی رابطی کے جو 3 نام ہیں نا، نسبت کے، معنی رابطی، نسبت حکمیہ اور حکم اس کو تب بولتے ہیں جب اس کے ساتھ اذعان اور یقین بھی ہو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کبھی کبھی اس کو حکم بھی بولتے ہیں، نسبت حکمیہ بھی بولتے ہیں، والاخرى کبھی کبھی. ٹھیک ہے، اور اس کو والنسبۃ الحکمیۃ اخرى، اس کو نسبت حکمیہ بھی بولتے ہیں. کہتے ہیں فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ، جب آپ نے خوب سمجھ لیا جو ہم نے آپ کو سکھایا. ٹھیک ہے، فَعْلَمْ، تو ابھی جان لو. اب فرق بتا رہے کہ ان الحکیم یزعم، کہتے ہیں کہ حکماء یہ خیال کرتے ہیں کہ ان التصدیق لیس الا ادراک المعنی الرابطی، کہ تصدیق فقط اس معنی رابطی کے یقین کرنے کا نام ہے، اس معنی رابطی کے تصور، اس علم، اس کا اذعان کرنے کا نام ہے. اور امام یزعم، امام یہ خیال کرتا ہے کہ ان تصدیق مجموع الادراکات الثلاثتی. ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ امام رازی کہ تصدیق اس تینوں تصورات کے مجموعے کا نام ہے. یہ بات یاد رکھو کہ جس کے ساتھ حکم ملا ہوا ہو، یعنی کہ آنی تصور المحکوم علیہ و تصور المحکوم بھی و ادراک النسبت الحکمیہ. یعنی کہ کون سے 3 تصورات؟ تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی. یہ دیکھو محکوم علیہ وہی موضوع کو بولتے ہیں، محکوم بھی وہی محمول کو بولتے ہیں. تبھی میں نے یہاں الگ الگ لکھ لیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. و ادراک النسبت الحکمیہ، اور نسبت حکمیہ کے تصور. ٹھیک ہے، جب ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن کون سا ادراک النسبت الحکم؟ المسمى بالحکم، جس کا نام حکم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، نسبت حکمیہ کے ساتھ یہاں حکم اس لیے رکھا کہ یہ فقط نسبت مراد نہیں ہے بلکہ نسبت مع الحکم مراد ہے. 4 چیزیں ہو گئی، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، نسبت مع الحکم. صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ جو ثلاثہ کہا ہے، اوپر 4 چیزیں آئی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں عبارت میں تھوڑا سا خلل ہے. آپ کے دماغ میں اشکال آئے گا کہ یار اوپر تو 4 چیزیں ہو گئی اور نیچے 3 چیزیں ثلاثہ. تو یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر بھی 4 اس طور پر ہے کہ ادراک النسبت الحکمیہ، ادراک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب نسبت حکمیہ کے ساتھ ادراک کا لفظ استعمال ہو تو اس کو نسبت حکمیہ مع الحکم مراد ہوتا ہے، کہ وہ نسبت مع الحکم ہو. ٹھیک ہے، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، نسبت مع الحکم. تو یہ 4 نسبت اور حکم کے ساتھ تو 4 چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے،
تو یہ آج کا تصدیق کی تعریف تھی، اس میں اختلاف تھا اور اس اختلاف میں فرق تھا. تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی تفصیل جو آگے تصور کی پھر قسم تصدیق کی وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم.